الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ماہ مبارک غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کے وصال مبارک کا مہینہ، اسی مناسبت سے محافل کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے یہ سوچا کہ آج مخدوم سمنانی کے علمی مقام پر گفتگو کی جائے۔ اگرچہ ان کا علم، روحانیت، درجات، مراتب، ان سب کا ایک نشست میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ وقت مختصر ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے علمی مقام پر روشنی ڈالی جائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جتنے بزرگان دین، اولیاء کاملین ہیں، ان سب نے سب سے پہلے علم شریعت حاصل کیا، اس کے بعد طریقت کی طرف گئے۔ آج کل جو لوگ بن کر خود ساختہ بن کر بیٹھ گئے، جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت میں ان کا ان بزرگان دین سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ حضرت غوث اعظم سے لے کر حضرت اشرف المشائخ تک جس بزرگ کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب سے پہلے کلام پاک ناظرہ پڑھا یا حفظ مکمل کیا، اس کے بعد علم شریعت، اس میں عبور حاصل کیا علوم و فنون میں، اس کے بعد طریقت کی طرف گئے۔ اور مخدوم سمنانی کی کیفیت تو یہ تھی کہ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک 7 قرات سے حفظ کر لیا۔ 7 سال کی عمر کیا ہوتی، اتنی ذہانت اور فطانت تھی، 7 قرات 7 قرات کے ساتھ حفظ کر لیا، معمولی بات نہیں۔ اور 14 سال کی عمر ہوئی تو تمام علوم و فنون پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، جتنے بھی علوم تھے ان سب کے جامع ہو گئے مخدوم سمنانی۔ ظاہری علوم پر مکمل عبور اور باطنی علوم کے حصول کا شوق۔ اور اسی لیے ایک بزرگ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ، جو سمنان ہی میں تھے، ان کی خدمت میں آپ حاضر ہوتے تھے اور ان سے روحانی فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سیرت سے ہمیں ایک بات یہ ملتی ہے کہ ہم علم شریعت کو حاصل کریں، بغیر اس کے حاصل کیے طریقت کی طرف جانا ناممکن ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ شریعت اسلام کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر شریعت ہے، باطن طریقت۔ نماز پڑھنا شریعت ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا طریقت۔ علم شریعت ہے، عمل طریقت ہے۔ راستہ شریعت ہے، چلنا طریقت ہے۔ اسی طرح ان دونوں چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا۔ تو حضرت مخدوم سمنانی نے پہلے ان تمام علوم پر مکمل عبور حاصل کیا، اس کے بعد طریقت کی طرف گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے خلفاء میں اکثریت علماء کی، اب ظاہر عالم جب بھی کسی کو مانتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہو، وہ اس کے ہاتھ پہ جب بھی بیعت کرے گا نا، اگر وہ کہے گا یہ میرے ہی جیسا ہے تو میں اس سے کیا حاصل کروں، میں اس سے کیا فیض حاصل کروں۔
اپنے سے بڑا سمجھے گا تب جھکے گا. مجھ سے زیادہ علم اس کے پاس ہے تب میں جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں. اور مخدوم سمنانی نے اپنے علم کا لوہا اس وقت کے جید علماء سے منوایا. چنانچہ حضرت شیخ صفی الدین رضولوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے جلیل القدر عالم دین، علوم و فنون کے جامع اور اصول فقہ کے ماہر. اب ظاہر ایک عالم ہے تو وہ کسی کے سامنے کیسے جھکے؟ اب وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو میں اس کے پاس جاؤں. کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، علم حاصل کرتے رہے اور اس میں مکمل عبور حاصل کر لیا، اصول فقہ کے ماہر ہو گئے، کتابیں لکھی، لیکن بیعت نہیں کی. ایک دن رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے اور فرما رہے ہیں صفی الدین، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی فقہ کی، تم نے بہت سے سفید کو سیاہ کر دیا. اشارہ یہ تھا، اب کتاب لکھتے ہیں نا، ظاہر سیاہی کالی ہوتی ہے اور کاغذ سفید ہوتا ہے، تو جب لکھتے ہیں تو سفید کو سیاہ کرنا پڑتا. اور ان کا اشارہ زومانے تھا، اب تک تم نے سفید کو سیاہ کر لیا، اب وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سفید کرو. وہ اشارہ دل کی طرف تھا. اب انہوں نے خواب میں ہی پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنے قرب کے اسرار، رموز ان سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ حکم فرماتا ہے کہ اس بندے کی ہدایت فلاں ولی کی طرف کر دی جائے، یعنی اس بندے کو فلاں ولی کی طرف رجوع کر دیا جائے. ظاہر ہے جب یہ اس کی طرف رجوع ہوگا ہدایت ملے گی، قرب عطا ہو جائے. یہ خواب انہوں نے دیکھ لیا، اب بے چین ہے، بے قرار. اسی دوران حضرت مخدوم سمنانی وہاں تشریف لے آئے اور ان کو پتہ چلا کہ ایک سید زادے آئے ہیں، جو بھی جاتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان کی زبان میں اثر ہے، ان کی نگاہ میں اثر ہے، جو آپ کی شہرت تھی. حضرت شیخ صفی الدین رضولوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. جیسے ہی مخدوم پاک کے پاس پہنچے تو وہی جملہ جو خواب میں ان بزرگ نے فرمایا تھا، مخدوم پاک نے وہی جملہ فرمایا. انہوں نے فرمایا تھا صفی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قرب کے اسرار اور رموز سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو فلاں ولی کی طرف بھیج دیا جائے یا رجوع کر دیا جائے. تو جیسے ہی یہ پہنچے، سلام کیا، دست بوسی کی. مخدوم پاک نے فرمایا صفی الدین، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے قرب کے اس اسرار و رموز سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ کسی ولی کی طرف بھیج دیا جائے. وہی الفاظ کان میں گونجے اور قدموں پر سر رکھ دیا. اب حیران ہوئے کہ یہ الفاظ تو میں نے خواب میں سنے تھے. آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کچھ سوال جو ان کے ذہن میں تھے مخدوم پاک نے بغیر پوچھے ان کے جوابات بھی عطا فرما دیے. عقیدت اور پکی ہوگی. اس کے بعد تشریف لے گئے اور اپنے شہر کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہو اور اپنے صاحبزادگان کو بھی بیعت فرمائی. پھر مخدوم پاک نے ان کی تربیت فرمائی، چلہ کشی فرمائی اور ان کو اپنی خلافت اشرفیہ سے نوازا. اسی طرح دیگر علماء اپنے ذہن میں بہت سے سوالات لے کر آئے اور مخدوم پاک نے بغیر پوچھے ان کا جواب دے دیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے علم سے، علم کا جواب علم سے، ایسا نہیں کہ ویسے، تو پھر انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور آپ کی علمی عظمت کو تسلیم کیا. اور آپ کے نظر میں علم کی اہمیت کیا تھی؟ ایک مرتبہ جہاد میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق نور العین آپ کے ساتھ.
ایک مولانا صاحب بھی اسی جہاز میں سفر کر رہے تھے، ان کو علم حساب میں بڑی مہارت تھی، کیلکولیشن میں، اس میں۔ حضرت عبدالرزاق نور العین نے اجازت لی کہ حضور اجازت ہو تو میں ان سے یہ علم حساب سیکھ لوں۔ فرمایا سیکھ لو۔ مولانا جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، ایک شہر سے مال لے کر دوسرے شہر، وہاں سے لے کر تیسرے شہر، بیچ میں جو نفع ہوتا تھا وہ رکھ لیتے۔ تجارت کا طریقہ یہی ہے، اصول ہے۔ تو وہ مال لے کر دوسرے ملک جا رہے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی یہ سبق تو کافی لمبا ہے، یہ کورس کافی بڑا ہے، لیکن خیر آپ نے حضرت سے اجازت لے لی ہے، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ انہوں نے سکھانا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا۔ بحری جہاز کا سفر ہے، سفر جاری ہے، تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب وہ شہر قریب آ گیا جہاں مولانا کو اترنا تھا، اور ادھر کورس پورا نہیں ہوا۔ حضرت عبدالرزاق نور العین نے عرض کی کہ اگر آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں تو میرا یہ مکمل ہو جائے۔ کہ بھائی مکمل کیسے ہو، میرا تو مقام قریب آ رہا ہے، جس شہر میں مجھے یہ مال بیچنا ہے وہ تو اب قریب آنے والا ہے۔ مخدوم سمنانی کی کانوں تک بات پہنچی، آپ نے بلایا، تم پڑھنا چاہتے ہو؟ جی حضور میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے، اور یہ اتنا کورس ہو چکا، تھوڑا سا رہ گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ استاد محترم جو ہیں ان کا شہر قریب آ رہا ہے، ان کو یہاں اترنا ہے، یہ جو مال لے کر آئے ہیں یہاں ان کو فروخت کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مولانا کو بلاؤ۔ اب آپ دیکھیے علم کی اہمیت مخدوم سمنانی کی نظر میں۔ بلایا استاد محترم کو، آپ جو یہ مال لے کر آئے ہیں یہ کتنے کا لے کر آئے، قیمت بتائیے۔ انہوں نے بتا دی۔ مرید سے کہا لکھ لو، اتنی قیمت، اتنے ہزار درہم یا دینار جو بھی اس زمانے میں سکہ ہو۔ مولانا لے کر آئے، اور یہ جو آپ جا کر جو شہر اب قریب آنے والا ہے جہاں آپ بیچیں گے، فروخت کریں گے، کتنے میں بکے گا؟ کہا اتنے میں، یہ بھی لکھ لو۔ لکھ لیا۔ اور اس سے آپ کو جو نفع حاصل ہوگا وہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا ہے۔ کہا یہ بھی لکھ لو۔ اب اس سب کا کل حساب کرو، کیلکولیشن کرو کتنا بنتا ہے۔ تو اس زمانے میں 1,00,000 اشرفی بنے، اس زمانے، آج سے 600 سال پہلے کا واقعہ۔ ٹھیک ہے، ہم یہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمارے صاحبزادے کا کورس مکمل کرا دیں۔ اب پیسہ کہاں سے آئے؟ کہا جتنا بھی ہے جمع کرو۔ ادھر سے جمع کیا، ادھر سے جمع کیا، جب پورا جمع کیا تو وہی 1,00,000 بنا، اور مولانا نے کورس مکمل کرایا اور ان کو نذرانہ دے دیا گیا۔ کہا آپ اس شہر میں نہ اتریں، آپ کورس مکمل کرا دیں، جو جو نفع آپ کو ہونا تھا ہم نے حساب لگا لیا، ہم وہ آپ کو دے دیں گے، جہاں تک یہ پورا ہوا آپ پورا کرا کے پھر آپ واپس تشریف لے جائیں۔ یہ ہے علم کی اہمیت، ورنہ فرماتے چھوڑ دو، اس کو کوئی ضروری نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ظاہری علم بھی ضروری ہے، اور باطنی علم تو ان کے پاس تھا ہی، وہ خود ہی عطا فرماتے۔ اس لیے اپنے صاحبزادے عبدالرزاق نور العین کو ظاہری علوم کا بھی جامع بنایا اور باطنی علوم کا بھی جامع بنایا۔ اور جب مخدوم پاک وضو فرماتے تھے، مٹی کا لوٹا ہوتا ہے نا، جو پانی بچتا تھا، مریدین میں کوئی نہ کوئی وضو کراتا تھا، تو جو پانی بچتا تھا حضرت عبدالرزاق نور العین کھڑے ہو کر قبلے کی جانب منہ کر کے وہ پی جاتے۔ مخدوم سمنانی کے وضو کا بچا ہوا پانی قبلے کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو کے پی جاتے، میرے پیر کا وضو کا بچا ہوا پانی۔ اور یہ عمل انہوں نے 20 سال کیا، 20 سال کسی کو نہیں پتا، لیکن مخدوم تو جانتے تھے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ خاموشی سے کرتے تھے، آپ وضو کر کے چلے جاتے نماز کے لیے یا وظیفے کے لیے، یہ بعد میں کھڑے ہو کے خاموشی سے پی لیتے۔ ایک دن مخدوم پاک نے فرمایا سنو، میرے فرزند عبدالرزاق نور العین نے 20 سال اس فقیر کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا ہے، اس کے آثار اس کی اولاد میں قیامت تک جاری رہیں، اور بلکہ میں نے دعا کی ہے کہ وہ جاری بھی رہیں گے، ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے، کمی نہیں آئے گی۔ یہ مخدوم پاک کی بشارت ہے، تحدیث نعمت کے طور پر میں نے بیان کر دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ علم کی نفی کرتے ہیں وہ غلط ہے، شریعت ہے پہلے، اس کے بعد طریقت۔ اگر کسی کو دیکھو، حضرت قطب ربانی
ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف شفیع الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ہوا پہ اڑتا ہوا نظر آئے، کوئی پانی پر چلتا ہوا نظر آئے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو شیطان ہے۔ اس کی شبدہ بازی دیکھ کر مت سمجھنا کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، پہلے دیکھو کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، پہلے دیکھو کہ اس کا عمل کیا ہے، اگر عمل شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ شیطان ہے، پھر ہم اس کو نہیں مانتے۔ مخدوم پاک نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا، اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں نا، خاص طور پہ علماء، بعض علماء، ارے یہ پیر تو سارے جاہل ہوتے، یہ تو کچھ نہیں جانتے۔ ایسا نہیں ہے، جز کا اطلاق کل پر نہیں ہوتا، استثناء کرنا چاہیے۔ سب کو ایک لکڑی ہانک دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ارے یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوتے۔ حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولوی صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ ایک مجذوب بزرگ تھے، آگے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا وہ ایک دم رک گئے، یہ کون آگے بیچ میں مجھے ٹوکنے والا؟ جب حدیث پڑھاتے ہیں نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی راوی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اسی لیے 2 دفعہ قال آتا۔ پھر انہوں نے شروع کیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آگے کی عبارت نہیں پڑھی تھی، انہوں نے کہا پھر روک دیا، پھر انہوں نے دیکھا غصے میں، تیسری مرتبہ پڑھا، پھر انہوں نے روک دیا، تو غصہ بھی کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں بیچ میں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ اب ان کا جواب سنو، وہ تھے اللہ کے ولی، یہ تھے صاحب قال، جو پڑھا رہے تھے وہ تھے صاحب حال۔ انہوں نے جب کہا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ابھی اگلی عبارت نہیں پڑھی تھی، انہوں نے کر کے روک دیا، تو جب انہوں نے کہا بار بار آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ حضور نے یہ فرمایا، کہ میں تیرے پڑھنے کو دیکھوں یا حضور کے چہرے کو دیکھوں؟ تو جب یہ کہتا ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے میں نے کہا ہی نہیں، میں تو حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، تو نیچے دیکھ رہا ہے، میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو صاحب حال لوگ ہیں، تو اسی لیے مخدوم پاک نے فرمایا اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا۔ اچھا ایک جملہ ہے اور اسی میں سب کچھ ہے، ایک جملے میں اللہ کے ولی کی شان یہی ہے کہ ہم وہ بات 2 گھنٹے کی تقریر میں نہیں کہہ سکیں جو وہ 2 جملے میں کہتے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا، یہ جملہ ہے نا۔ اب اس کے معنی سنو، معنی بظاہر تو یہ ہے کہ اللہ کا جو دوست ہے ولی جاہل نہیں ہوتا۔ ایک معنی یہ ہے کہ جاہل کبھی خدا کا دوست نہیں بن سکتا، جاہل کبھی خدا کا دوست نہیں بن سکتا، جو دوست ہوگا عالم ہوگا، جاہل کبھی خدا کا دوست نہیں بن سکتا، ایک معنی۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ علم کی عظمت یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا کا دوست بنا دیتی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، تب تم اس مقام پر پہنچو۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ علم کی شان یہ ہے، علم کی شان یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنا شعور پیدا کر دے کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان لے اور سمجھ لے۔ ایک جملے میں کتنے معنی بیان فرما دیے مخدوم پاک نے، اللہ کا دوست جاہل نہیں۔ اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی ولی ہے اس کو اپنی طرح جاہل نہ سمجھو، اگر اس نے ظاہری علم حاصل نہیں کیا تو باطنی علم اس کے اندر موجود ہے۔ ایسے علوم جو بالکل سری ہیں، مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ اس کے سینے میں محفوظ، جو ہم ظاہر کو دیکھ کر ہم پہچانتے ہیں نا کہ یہ ظاہری علم ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اللہ کا ولی دل کی کیفیت کو جانتا ہے، جس کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ ان ظاہری علوم کے علاوہ بھی سری علوم ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 علم ملے، 2۔ ایک علم کے متعلق حضور نے فرمایا اسے لوگوں میں تقسیم کر دو، بتا دو، پہنچا دو، ان کو سکھا دو۔ اور دوسرے علم کے لیے فرمایا کہ اگر یہ علم میں لوگوں کو بتا دوں تو میرا یہ حلق کاٹ دیا جائے، یا مجھے ختم کر دیا، منع کیا گیا، نہیں بتاؤ۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ
کہ جس علم کے متعلق سرکار نے فرمایا لوگوں کو بتا دو، وہ علم شریعت بتانا ضروری، شریعت کے احکام، مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کس طرح کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ علم ظاہر ہے، علم شریعت۔ اور وہ علوم جن کو بتانے سے منع کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بتا دوں میرا حلق کاٹ دیا جائے، وہ یہی باطنی علوم جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں۔ ظاہر کو سب جانتے ہیں، باطن کو کوئی جانتا ہے، اور اسی کو بتایا جاتا ہے جو راز کو راز رکھے، راز کو راز رکھے۔ یہاں تو کسی کو بتا دو تو فوراً دوسرے کو بتا دو، اس کو بتایا کہ کسی کو بتانا نہیں، ہاں جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ آگے جا کے دوسرے کو بتایا، کہہ رہا آگے بتانا نہیں، تو یہ راز ہوا، جب کہہ دیا تو راز فاش ہو گیا۔ تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین اپنے سینوں میں علوم اور معارف کا خزانہ لیے بیٹھے ہیں، یہ ایسے بیٹھے نظر آتے کچھ جانتے نہیں ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ جو کسی نے شاعر نے کہا تھا نا، دیوانہ تیرا لاکھوں ہوشیاروں پہ بھاری ہے، جو حضور کا دیوانہ ہے وہ لاکھوں ہوشیاروں پہ بھاری ہے، بظاہر دیکھنے میں دیوانہ ہے لیکن یہ بہت سے عقل مندوں سے زیادہ شعور رکھتا ہے۔ یہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ باطن کو دیکھتا ہے، یہ چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ دل کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ علم ظاہر اور علم باطن کے دونوں ہوں، تو علم شریعت ظاہر اور علم طریقت یہ باطن، لیکن بہرحال ظاہری علوم حاصل کرنا سب پر ضروری ہے، لازم ہے۔ بلکہ اتنا علم، اب آپ کہیں گے ہم سب عالم نہیں بن سکتے، ہم سب کیسے جائیں، کیا کریں، پھر کاروبار چھوڑ دیں۔ شریعت کا اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل بالغ جو ہے اس پر لازم ہے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنی نماز، روزہ اور احکامات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، سب پر لازم۔ اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہو۔ آپ سیکھیے، کوشش کیجئے، اور سیکھنے میں عمر کی کوئی قید نہیں، جس عمر میں ہے آپ قرآن پڑھنا سیکھیے، مسائل سیکھیے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، طہارت اور پاکیزگی کے مسائل۔ جب یہ مسائل نہیں ہوں گے تو ہم اپنے دین پر عمل کیسے کریں؟ اسی لیے مخدوم سمنانی کے جتنے مریدین تھے، بلکہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ نے اپنی خانقاہ قائم فرمائی اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی جہاں جہاں تشریف لے گئے ہر جگہ آپ ایک تربیت نشست کا اہتمام فرماتے، جس میں سب لوگ آتے تھے، سب آتے تھے، اور اس میں یہ سارے مسائل آپ بیان فرماتے تھے، اور جیسا مجمع ہوتا تھا ویسا خطاب ہوتا تھا۔ اگر جہلا ہیں تو ان کو ان کی حیثیت سے سمجھا دیا، اور اگر علماء ہیں تو ان کی زبان میں سمجھا دیا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں، کفار ہیں، تو اپنی روحانیت اور کرامات سے سمجھا دیا، اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت مخدوم سمنانی کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، پڑھیں۔ اس میں اچھا علم حاصل کرنے میں ضروری نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں داخلہ لیں۔ آپ کہیں میری اتنی عمر ہو گئی، میں کیسے مدرسے میں داخلہ لوں، یا میں کام کرتا ہوں، میں کیسے؟ آپ دینی کتابیں پڑھیں، دینی رسائل پڑھیں، جس سے علم حاصل ہو، اور اپنے وقت کو غلط کاموں کے بجائے مطالعے میں صرف کیجئے، دین حاصل کرنے میں صرف کیجئے، علماء کی صحبت اختیار کیجئے، خانقاہ میں آ کر یہاں کی صحبت اختیار کیجئے، تب علم حاصل ہو۔ نہ کالج سے نہ اسکول کے در سے پیدا، شاعر نے کہا تھا، نہ کالج سے نہ اسکول کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ صحبت میں بیٹھ جاؤ، دین پیدا ہو جائے گا، ظاہر اور باطن کی تطہیر ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی۔ تو حضرت مخدوم سمنانی نے نہ صرف خود علم حاصل کیا، 14 سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کر لی، اس کے بعد علم طریقت کی طرف، اور اس کے اندر درجات و مراتب حاصل کرتے 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 مقام غوثیت پر پہنچ۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، تو میں طواف کرتے کرتے میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ جاتا ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے۔ طواف میں رش ہوتا ہے نا، مطلب ایک دم نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کہ سب کے سب بیت اللہ کے گرد جیسے چکر لگا رہے ہیں۔ اب جب رش ہو تو آپ ظاہر آہستہ آہستہ چلیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ آگے گیا تو بیچ میں سے لوگوں کے نکل گیا، آگے چلا گیا، ارے یہ کیسے نکل گیا؟
ادھر سے دیکھا تو چکر لگا کے ادھر آیا تو پھر نکل کہ میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ فرماتے کہ میں نے جب میرے قریب آیا تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بتائیے غوث زمانہ کون ہے؟ ہر زمانے کا غوث ہوتا ہے نا، غوث زمانہ کون ہے؟ کہا میں ہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں غوث کا جسم بہت لطیف ہوتا ہے، بہت ہی نرم ہوتا ہے، اور لوگوں کے بیچ میں سے بھی نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کا آپ کے بعد، انہوں نے ایک صاحب کا نام بتایا کہ میرے بعد یہ ہوں گے، ان کے بعد ان کے بعد سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوں۔ فرماتا ہے مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یہ غوثیت کے مرتبے پر پہنچے۔ تو مخدوم سمنانی کی شان یہ تھی کہ آپ نے خود بھی علم حاصل کیا، اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین ان سب کو ترغیب دی، اور خود اپنی خانقاہ میں آپ نے علم اور فضل کے دریا بہائے، وہاں پر کتابیں تحریر فرمائیں، اور آخری رسالہ اپنی قبر میں بیٹھ کر تحریر کی۔ 3 دن پہلے اپنی قبر مبارک تیار کرائی مخدوم پاک نے، اور اس میں بیٹھ کر رسالہ قبریہ لکھا عربی زبان میں، جس میں اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے میں مقلد ہوں، عربی میں پورا وہ رسالہ موجود ہے۔ نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، پھر اندر بیٹھ جاتے 3 دن تک۔ اسی طرح دیگر کتب آپ نے تحریر فرمائی لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کے اخلاق و اعمال، افعال و کردار ان کو درست کرنے کے لیے، یعنی تحریر کے ذریعے بھی، تقریر کے ذریعے، دونوں ذریعوں کو آپ نے استعمال کیا، اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، اور شرق سے غرب تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ جس جگہ گئے، جس مقام پر گئے، اگر کافر ہوا تو اسے مسلمان کر دیا، اور مسلمان ہوا تو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عد عالمن، عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے او متعلمن، یا طالب علم بن جاؤ، یہ نہیں بن سکتے او مستمعن، یا ان کے سننے والے بن جاؤ، یہ نہیں بن سکتے او محبن، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کتنی چیزیں بیان کی؟ 4۔ عالم، پہلے یہ کہ عالم بن جاؤ۔ اب سرکار جانتے تھے سارے تو عالم بنیں گے نہیں، کسی کو کاروبار کرنا ہوگا، کسی کو گاڑی چلانی ہوگی، کسی کو کچھ کرنا ہوگا، تو فرمایا او متعلمن، طالب علم بن جاؤ۔ اب طالب علم بھی بہت سے نہیں بن سکتے، او مستمعن، تو ان کے سننے والے بن جاؤ، یعنی جہاں علم کی باتیں ہوں وہاں بیٹھ جاؤ، سنو گے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب 2 میں تو آپ لوگ شامل ہیں ہی ہیں، مستمعن اس میں آپ شامل ہیں نا، آپ سننے والے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا بتائی؟ او محبن، یعنی اگر مستمعن میں بھی نہیں آ سکتے تو محبن، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن للخامس، لیکن 5ویں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5واں کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو مخالفت کرے، وہی ہوگا نا جو ان سے علماء سے دشمنی رکھے گا، نفرت رکھے گا، اہل علم سے، اہل طریقت سے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ 5ویں میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ آپ 2 میں شامل ہو گئے، مستمعن میں اور محبن میں۔ محبن میں شامل ہیں یعنی محبت کرنے والے ہیں نا، تو آپ 2 میں شامل ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی علم کے حصول پر زور دیا، اور سرکار نے فرمایا جب طالب علم علم کی طلب میں نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، حَتَّى يَرْجِعَ، یہاں تک کہ وہ لوٹے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلا، من خرج فی طلب العلم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا علم کے حصول میں، جو علم کے حصول میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں، جو علم کے حصول میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، یہاں تک کہ واپس لوٹے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک اور حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ علم حاصل کرنے والا، خاص طور پہ دین کا علم حاصل کرنے والا، یہ طالب علم جب نکلتے ہیں تو فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا مقام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ پہلے شریعت ہے، اس کے بعد طریقت، اور یہی طریقہ تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کا۔ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب خالص چیز ملتی تھی تو کوئی پریشانی نہیں تھی،
اصلی گھی ملتا تھا نا، جاؤ بازار سے لے آؤ، پیسے دیے لے آؤ. لیکن جب بناسپتی آ گیا تو، جب ڈالڈا آ گیا اور بہت سارے آ گئے نا، اب پریشانی کہ اب دیکھنا ہے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. دیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ ہماری صحت کو نقصان ہو جائے، کیونکہ اس میں کیمیکل ہیں، اس میں دیگر چیزیں ہیں، اور جو خالص ہے وہ خالص ہے، جو اصلی ہے وہ تو اصلی ہے. لیکن اصلی نقلی کی پہچان کیسے ہو؟ پہچان بھی تو ضروری ہے نا، کہ گئے اصلی لینے اور نقلی لے کر آ گئے، اور جب کھا لیا تو صحت کو نقصان. تو اسی طرح جب راہ طریقت میں سب ٹھیک تھا مسئلہ، تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں تھی، کسی کے بھی ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اچھا، وقت کافی ہو چکا، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو مخدوم سمنانی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.